جنگ بندی کے بعد پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان پہلا رابطہ میجر جنرل کاشف عبداللہ اور لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے کے درمیان بات چیت کچھ دیر میں متوقع۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطح کے فوجی رابطے میں پاک بھارت جنگ بندی کے بعد سرحدوں کی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ڈی جی ایم اوز میں رابطے کے دوران آئندہ مذاکرات کے لیے ملاقات کا مقام طے کیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 10 مئی کو امریکی ثالثی میں سیز فائر ہوا تھا۔ جنگ بندی کی درخواست پاکستان نے نہیں بھارت نے دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہماری خود مختاری پر حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے جس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ ہماری ہمدردیاں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم اور وزراء کے مشکور ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں اہم فیصلے کیے۔ سیاسی قیادت کے شکر گزار ہیں جو ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کسی بھی بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کی تردید۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز مینیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز ارٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے ان کو تباہ کیا گیا۔ بھارت کی تباہی اور بربادی کی تفصیلات جاری۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابیوں کی فہرست پیش کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے 26 ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 مقامات پر S-400 بیٹری سسٹم کو کامیابی سے تباہ کیا۔ آدم پور اور بھوج میں S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا۔ بیاس اور نگروٹا میں براہموس سٹوریج کو تباہ کیا گیا۔ اونتی پورہ، ادھم پور، پٹھان کوٹ میں اہداف کو نیست و نابود کیا۔ سورت گڑھ اور سرسا میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایل او سی سے شہریوں پر حملے کرنے والی بھارتی فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ اڑی نیٹ ورک اسٹیشن اور پونچھ ریڈار کا صفایا کیا۔ پاکستان کے خلاف آپریشن کرنے والی تمام جگہوں پر بھرپور جواب دیا۔ بھارتی حملے میں انفراسٹرکچر اور ایک ایئر کرافٹ کو معمولی نقصان پہنچا۔ پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے خلاف 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے کہا پاک فضائیہ کی کارروائی کے بعد بھارت نے طیارے گراؤنڈ کر دیے، براہموس میزائلوں کو جام کیا جس کی وجہ سے ٹارگٹ مس ہوئے۔ رافیل گرانے کے بعد توجہ S-400 پر گئی۔ وائس ایڈمرل ربنواس نے بتایا کہ پاک بحریہ نے بھارت کی بحری نگرانی کی کوشش ناکام بنا دی۔ بھارتی بیڑے وکرانت پر ہماری کڑی نظر تھی۔ پاک نیوی کی تیاری دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وزیر اعظم کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم۔ کہا امریکی صدر کی قیادت اور عالمی امن کے لیے ان کے عزم پر بے حد مشکور ہوں۔ صدر ٹرمپ کی پیشکش کو جنوبی ایشیا میں پائیدار قیام امن کے لیے اہم سمجھتا ہوں۔ پاکستان اور امریکہ امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرتے رہے ہیں، باہمی مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے قریبی تعاون کیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستان کو ایک مضبوط شراکت دار ملا ہے۔ اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ تعاون صرف تجارت اور سرمایہ کاری تک محدود نہیں، یہ ہر شعبے میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کی براہ راست بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ امریکہ تعمیری بات چیت کو فروغ دینے کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مکمل جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور دیتے ہیں، امن کا راستہ اختیار کرنے پر پاکستان اور بھارت کی قیادت کو سراہتے ہیں۔
پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ کشمیر مسئلے پر نگران یا ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بھی سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی کا اعتراف۔ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل گئیں۔ جنگ کے بعد ہم اب ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جو ہم نے سوچا تک نہیں تھا۔ اب امریکہ بھی کشمیر تنازع حل کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ مودی جی اب پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کا سوچنا بھی نہ۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور کا مودی سرکار کو مفت مشورہ۔ بھارت کے سابق وزیر خارجہ نے پاک فوج کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں۔ مودی حکومت مزید کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنا چاہیے۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اب 1971 والے حالات نہیں۔ رافیل اور S-400 کی تباہی مودی پر بھاری، راج سنگھاسن ڈولنے لگا۔ پارلیمنٹ میں حساب کتاب ہوگا۔ کانگریس کا پہلگام واقعے اور جنگ بندی پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی پر مودی کے اتحادی جماعت شیو سینا بھی ناراض۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کے استعفے اور مودی سے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کا مطالبہ۔ ادھر بھارتی فوج بھی رافیل طیاروں کی تباہی کے اعتراف پر مجبور۔ بھارتی ایئر مارشل نے کہا جنگ میں نقصانات تو ہوتے ہیں، رافیل طیارہ گرنے کی تصدیق کی تو فائدہ پاکستان کو ہوگا، ابھی نقصانات کی تفصیل نہیں بتا سکتے۔ بھارت کے خلاف فتح کے بعد معاشی محاذ پر بھی بڑی کامیابی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی 9,500 پوائنٹس کی بڑی چھلانگ، تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ ٹریڈنگ کے دوران ایک ہی جھٹکے میں تمام نقصان پورا۔ 100 انڈیکس 10 نفسیاتی حدوں کی بحالی کے بعد 1,17,000 کی سطح بھی پار کر گیا۔ مارکیٹ میں زبردست تیزی کے بعد ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے معطل کرنا پڑی۔ کاروبار کے دوبارہ آغاز پر انڈیکس 1,16,000 سے زائد کی سطح پر موجود۔ پاکستان نے خطے کی سپر پاور بننے کا بھارتی خواب چکنا چور کر دیا۔ پوری دنیا کو پتہ چل گیا پاکستان کی فوج اور عوام کس قدر مضبوط ہیں۔ جلد بتا دیں گے پاکستان معاشی پاور بھی ہے۔ معروف صنعت کار عارف حبیب کا معاشی استحکام کے لیے مساق معیشت کی ضرورت پر زور۔ کہا سیاسی جماعتیں اختلافات کو ختم کرنے کا رواج پیدا کریں۔ پاکستان میں یکے بعد دیگرے اچھی خبریں آئیں۔ دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ چین نے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہ کر واضح پیغام دیا۔ وزیر اعظم نے بجٹ میں صنعت اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی بات کی ہے۔ اس وقت اس پوزیشن میں ہوں کہ امید جگائیں نوجوانوں کا پاکستان پر اعتماد بڑھے گا۔ آپ نے ثابت کیا کہ امن آپ کی خواہش ہے، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو اس کے دانت کھٹے کریں گے۔ ایسی سوچ، ایسا جذبہ، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت کا اور عوام پاکستان کا یہ سب سے بہترین لمحہ ہے جب آپ سر فخر سے بلند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیان المرصوص۔ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کی قصور میں غائبانہ نماز جنازہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان، ایم پی اے ملک سعید احمد خان، اعلیٰ فوجی افسران، مقامی انتظامیہ اور ہزاروں شہریوں کی شرکت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا قوم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولے گی۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے قربانیاں دینے والے بہادر سپاہی قوم کے ہیرو ہیں۔ بچہ بچہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستانیوں کا بھارت کے خلاف بڑی کامیابی پر یوم تشکر۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، مظفر آباد سمیت ملک بھر میں ریلیاں، شہر شہر پاک فوج زندہ باد کے نعرے، شہریوں کی مٹھائیاں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد، کیک بھی کاٹے گئے۔ لاہور کے نولکھا چرچ میں پاک فوج کی کامیابی پر بین المذاہب تشکر ریلی، ننکانہ اور چنیوٹ میں مسیحی برادری نے بھی ریلیاں نکالی۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھی شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ پشاور میں حاجی کیمپ سے قلعہ بالا حصار تک ریلی۔ کشمور میں ہندو برادری کا بھی پاک فوج کی بے مثال کامیابی پر جشن۔ سانگھڑ میں بچوں نے بھارتی جارحیت میں شہید بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
عالمی نشریاتی ادارے DW نے بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈا اور فیک نیوز کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی اکاؤنٹ سے سیالکوٹ پر حملے کی شیئر کی گئی ویڈیوز کو فیکٹ چیک کے ساتھ جھوٹا ثابت کر دیا۔ ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر کے ہونے والے دھماکے کی تھی۔ بھارتی اکاؤنٹ سے DGISPR کی AI سے بنائی گئی فیک ویڈیو بھی شیئر کی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے ادا کیے الفاظ کو AI کی مدد سے بدلا گیا۔ بھارتی اکاؤنٹ سے امریکی صدر ٹرمپ کی بھارتی جارحیت کی حمایت میں ویڈیو بھی شیئر کی گئی تھی۔